کہ افغانستان کی جو اندرونی سیاسی صورتحال ہے وہ اس وقت کیسی ہے، اور جو انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کے لیے مختلف جو فیکشنز ہیں وہاں کے، ان سے جو بات چیت کا سلسلہ تھا، پھر کچھ کے ساتھ بات چیت کامیاب نہیں ہو پائی، تو پھر جو مسائل ابھی کھڑے ہوئے، اور کچھ جگہوں پر جو ہے خاص طور پر جو پنشیر کا علاقہ ہے وہاں ابھی کچھ جھڑپیں بھی سننے میں آ رہی ہیں، تو اس ساری صورتحال کے بارے میں تھوڑا آپ ذرا ہمیں آگاہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی سیاسی صورتحال بالکل جسے کہتے ہیں نا کلیئر کٹ، بالکل واضح نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے نا کہ جب تک کوئی باقاعدہ حکومت نہیں بنتی اس وقت تک واضح کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی تو ڈی فیکٹو حکومت چل رہی ہے، ڈی جورو نہیں چل رہی۔ ایک ان کے امیر ہیں بیت اللہ، لیکن کوئی باقاعدہ ابھی تک نظام نہیں ہے۔ تو اس میں لیکن یہ کہ جس طرح افغان طالبان کا کابل کو ری کیپچر کرنا، میں اس کے لیے ری کیپچر کا لفظ استعمال کروں گا اس لیے کہ پہلے بھی ان کا حق تھا، پہلے بھی ان کے قبضے میں تھا، یہ تو ان سے چھینا گیا تھا۔ تو جب سے انہوں نے کابل پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا ہے، اسے واگزار کرایا ہے دشمنوں سے، جتنا وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، جتنا وہ غیر متوقع تھا، اسی طرح ان کا رویہ بھی غیر متوقع ہے۔ کوئی نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ اس طرح عام معافی کا اعلان کر دیں گے۔ آپ یقین کریں، اور اگر آپ جانتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ انہیں کسی ایک دشمن کے بارے میں بھی کہا ہو، چاہے وہ بدترین دشمن ہو، کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، فلاں کو نہیں چھوڑیں گے، کسی ایک کا نام بھی نہیں ہے۔ بلکہ میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ انس حقانی اس سے مل رہے ہیں جس نے کہا تھا کہ میں انس حقانی کو پھانسی دوں گا، اس سے وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ تو یہ رویہ اختیار کرنا بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ اور پھر یہ کہ یہ خیال تھا کہ وہ خالصتاً اپنی حکومت قائم کریں گے، وہ کسی کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے، یعنی آپ دیکھیں عبداللہ جیسا شخص جو تھرو آؤٹ حکومت میں رہا ہے، چیف ایگزیکٹو تھا، لیکن یہ کہ اس سے ملاقات کی، یونس قانونی سے ملاقات کی، حامد کرزئی سے ملاقات کی، اور ان سب کو انہوں نے یہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ پیغام دیا کہ ہماری آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم سب افغانستان کے لوگ ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، آپ ہمارے نظام میں آ سکتے ہیں، ہم آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ ساری جدوجہد، یہ سارا جو کچھ جنگ ہم نے لڑی ہے یہ اسلام کے لیے لڑی ہے، لہٰذا جو کچھ ہوگا وہ اسلام کے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظام اور حکومت کا فرق تھوڑا سا اس طرح واضح ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی نظام تو اسلام کا ہوگا، حکومت ہم سب مل کے کر سکتے ہیں، حکومت سب کے، لیکن یہ ہے کہ نظام کے بارے یہ بھی ابھی ہم یوں سمجھیے کہ اخذ کر رہے ہیں، کیونکہ ان سے اس سے یہ تو توقع ہی نہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہم کچھ غیر اسلامی معاملات بھی ملائیں گے، ایسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور بلکہ اس کی تو انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ ہم جو ہیں کہ اسلامی حکومت باقاعدہ قائم کریں گے، اور اس اسلامی حکومت میں جو کوئی کنٹریبیوٹ جتنا کر سکتا ہے سیاسی طور پر اتنا کرے۔ اس حوالے سے سب نے ان سے تعاون کیا ہے۔ یہ جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود ہے، اس نے کچھ تھوڑا سا ڈاج کیا ہے طالبان کو۔ پہلے تو یہ تاثر دیا کہ وہ ان سے اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ان سے راضی ہے، اور اچانک جو ہے وہ پنشیر میں جو ہے وہ بیٹھ گیا جا کر، لوگوں کا اکٹھا کر لیا، اور امر اللہ صالح بھی وہاں پہنچ گیا۔ ویسے امر اللہ صالح کی کوئی عسکری حیثیت نہیں ہے، وہ صرف احمد مسعود کی ہے۔ یہ تو امر صالح صرف اس کے ساتھ مل گیا ہے جا کر، ایک سیاسی سی اس کو تقویت سی مل گئی ہے۔ اور پنشیر یہ دیکھیں نا، یہ افغانستان کا وہ علاقہ ہے جو 1996 میں بھی وہ کلیئر نہیں کرا سکے تھے۔ تب بھی ایسے ہوا، اب بھی ایسے ہوا، تو کیا اس خطے کی کوئی خاص ڈائمنشنز ہیں ایسی؟ یہ اصل میں اس شمالی اتحاد میں اس طرح کے وہ لوگ رہتے ہیں نا جو یہ پختون نہیں ہیں۔ اچھا، وہاں پختون نہیں ہیں، وہاں زیادہ ازبک ہے، وہاں زیادہ وہ ہزارے کے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی بنتا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کا وادی کوئی اس طرح کی ہے کہ ان کا دفاع کرنا جو ہے آسان ہے نسبتاً، اور ان پر حملہ کرنا نسبتاً مشکل ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب افغان طالبان جو اسٹریٹجی اختیار کر رہے ہیں جنگی، وہ میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے۔ وہ ساتھ انہیں بار بار صلح کی
اور مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا دائرہ جو ہے نا وہ تنگ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے ان کی رسد بھی روک دی ہے، لیکن انہیں ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے آخری موقع تک، آخری وقت تک آپ سے یہ خواہش کریں گے کہ آپ کی اور ہماری گولی نہ چلے. یعنی کہ افغان طالبان کی پوری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ خون بہے بغیر مسئلہ حل ہو جائے. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ غلط اندازے ہوتے ہیں، یہ تجزیے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں احمد مسعود بھی ان کی اس پالیسی کا کچھ فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ جس حد تک جنگ کو قریب لا کر ان سے جتنے مطالبات منوائے جا سکیں منوا لیں، اور جب جنگ بالکل سر پر آ جائے گی تب جو ہے وہ ان سے، میرا خیال ہے یا میری خواہش ہے کہ تب وہ ان کے ساتھ میرے خیال میں جنگ نہیں کریں گے. برطانوی میڈیا کا بھی غالباً کہنا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے کی بھی تیاری میں ہے، اور وہ صرف شرطیں منوانے کے لیے معاملے کو طول دے رہا ہے. میری بھی یہ رائے ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ جس طرح باقی افغانستان میں، خاص طور کابل میں کہوں گا کہ آخری لمحات میں کوئی گولی نہیں چلی، کچھ نہیں ہوا، پرامن طریقے سے ہوا، بڑے پرامن طریقے سے ہو گیا. پنجشیر کا معاملہ بھی ہماری دعا ہے، اور پنجشیر کو ہمارے یہ دہلی والے، اللہ ان پر رحم کرے، بیچاروں پر بہت برا وقت آیا ہوا ہے. اب ساری توقعات پنجشیر سے باندھ رہی ہیں، اور اب اس طرح کی جھوٹی خبریں دے رہے ہیں. انہوں نے خبر دی ہے کہ تاجکستان نے ایئر لفٹ کے ذریعے ان کو بہت اسلحہ اور بہت خوراک پہنچائی ہے. اس پر جو ہے پنجشیر والوں کا تاکہ حوصلہ بڑھتا رہے، لیکن بعد میں وہ خبر بھی جو جھوٹی، یہ ساری انڈیا کی طرف سے خبر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جھوٹ بول بول کر پہلے اس نے شرمندگی اٹھائی ہے، اور جس ذلت کا اسے سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں پنجشیر میں جو ہوگا اس میں اس کا اضافہ ہی ہوگا. اب تو میں کل سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پنجشیر جو ہے وہ بڑے بہادر لوگ ہیں، وہ ان کو یہ کر دیں گے. وہ تو بس اپنی خواہشات کا اظہار ہے. بلی کو چچڑوں کے خواب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. دیکھیں خواہشات کے اظہار پر کون سی پابندی ہے؟